اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم نیابۃ الالف عن الضمہ قال المصنف واما الالف فتکون علامۃ للرفع فی تثنیۃ الاسماء خاصہ. ٹھیک ہے، آج ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ الف بھی جو ہے کبھی کبھی ضمے کی نیابت کرتا ہے. ہم نے اس سے پہلے جو ہماری بات چلی تھی وہ یہ اس عنوان پر تھی کہ رفع کی جو اصل علامت ہے وہ کیا ہے؟ ضمہ ہے. ٹھیک ہے، اصل یہ ہے کہ کوئی بھی کلمہ ٹھیک ہے مرفوع ہو بالضمہ. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس اصل سے کیا ہے بات خارج ہو جاتی ہے. چنانچہ کبھی کبھی واو جو ہے وہ اس کی نیابت میں آتا ہے اور کبھی کبھی الف بھی جو ہے کیا ہے اس کی نیابت میں ضمے کی نیابت میں آتا ہے. چنانچہ وہ علامت رفع ہوتا ہے. اور ان شاء اللہ البتہ یہ علامت فرعی ہوتی ہے، اصلی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہماری بات گزری کہ واو بھی جو ہے وہ ضمے کی نیابت میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کون سے مقام کتنے مقام پر آتا ہے؟ تو ہم نے پڑھا کہ وہ دو جگہوں پہ. کون کون سے؟ جمع مذکر سالم اور اسماء خمسہ میں. اسماء خمسہ میں، جمع مذکر سالم میں اور اسماء خمسہ ہے نا. تو اسماء خمسہ کے اعراب کی کیا شرطیں ہیں کہ اسماء خمسہ جو ہے وہ ضمہ کی نیابت میں مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے، وہاں پہ واو جو ہے وہ علامت رفع ہوگی. وہ کب، کیا شرطیں تھیں اس کی بتا سکتے ہیں؟ کتنی شرطیں تھیں اس کی؟ اگر اسماء ستہ کی، ہاں اسماء ستہ کی جو ہے اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو ہے مخصوص سب سے ہیں اور ایک جو عام ہے وہ کتنی شرطیں ہیں؟ مخصوص کوئی نہیں پوچھتا ہے. ہاں مخصوص کوئی نہیں پوچھتا، بس وہ ہاں چار شرطیں ہیں. کون کون سی چار شرطیں ہیں؟ دو آپ بتائیے، دو آپ بتائیے. ایک مفرد ہے، ہاں اور مفرد ہے اور اس میں جو ہے یعنی مفرد ہے نہیں کیا مطلب؟ مفرد ہے جمع نہ ہو، تثنیہ اور جمع. یعنی یہ کہ اسماء خمسہ کا مفرد ہونا ضروری ہے، یعنی وہ مثنیٰ اور جمع نہ ہو. ٹھیک ہے، کیا ہوگا اگر مثنیٰ اور جمع ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر مثنیٰ اور جمع ہوا تو اس میں جو ہے اگر مثنیٰ اور جمع تو اس کا اعراب جو ہے مطلب ضمہ رہے گا. اگر مثنیٰ ہو جائے گا تو مثنیٰ کا اعراب ہوگا حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب جر میں یا کے ساتھ. الف نون یا نون، یعنی مطلب ضمہ مطلب اصلی اعراب نہیں رہے گا. بہرحال اس کو آپ لوگ جو ہے وہ یعنی پڑھا کیجئے. مباحثہ کرتے نہیں کرتے، مباحثہ وغیرہ کر لیا کیجئے تو بہرحال بہت ضروری ہے. اب دیکھیے کہہ رہے کہ یہ بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے کہ کیا کہتے ہیں واو جو ہے ضمے کی نیابت میں علامت رفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی الف بھی جو ہے وہ ضمے کی نیابت میں علامت رفع ہوتا ہے. وہ کہاں پر؟ وہ بس ایک مقام ہے، دو مقام نہیں، بس ایک مقام ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فقط تثنیہ میں یعنی فقط مثنیٰ میں. ٹھیک ہے، یعنی جب کلمہ مثنیٰ ہوتا ہے تو وہاں پر الف جو ہے وہ نیابت کرتا ہے کسی ضمہ سے اور وہ مرفوع ہوتا ہے. چنانچہ دیکھیں فرما رہے ہیں کیا کہ تکون الالف علامتاً علی رفع الکلمہ فی موضع واحد، کہ الف جو ہے وہ نشانی ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے کس کی؟ کلمے کے مرفوع ہونے کی. کہاں پر؟ فی موضع واحد، بس ایک جگہ پر. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہو الاسم المثنی، اور وہ جگہ فقط کیا ہے؟ اسم مثنی، یعنی فقط اسم مثنی میں، یا آپ کو اسم مثنی فقط مثنی میں الف جو ہے کیا علامت ہے؟ رفع کی علامت ہے اور یہ نیابت یعنی ضمہ ہے. نحو حضر الصدیقان، بعد انشاءاللہ حضر فعل الصدیقان فاعل. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا اعراب کیسے کریں گے؟ ترکیب اگر کرنی ہو تو حضر فعل ماضی مبنی علی الفتح، الصدیقان مرفوع و علامت رفع ہی نہیں، ضمہ کہاں ہے؟ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ علامت رفع الالف. ٹھیک ہے، نیابۃ عن ضمہ لانہ من المثنی. بعد انشاءاللہ آپ سے پوچھ کہ الف ضمے کی علامت، رفع کی علامت؟ کہیں گے جی ہاں الف رفع کی علامت ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ مثنیٰ ہے. بس انشاءاللہ دیکھیے فالصدیق خود بتا رہے ہیں فالصدیقان مثنیٰ، صدیقان جو ہے کیا ہے؟ یہ مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے، مثنیٰ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہاں تثنیہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں پہ کیا ترجمہ کیا کریں گے؟ حضر صدیقان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آئے دو دوست. ٹھیک ہے، حاضر ہوئے دو دوست. ٹھیک ہے، مثنیٰ وہ دیکھیے وہ مرفوع لأنہ فاعل.
دیکھیے یہ ترکیب کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو. اس سے ہم نے کہا تھا کہ ترکیب جب تک آپ یہ علامات نہ پڑھ لیں اس وقت ترکیب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ باقاعدہ وہ اب صیغہ بتا رہے ہیں آپ کو. دیکھیں کہ کیا ہے, صدیقان مثنیٰ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہوا مرفوع, اور یہ مرفوع ہے. کیوں مرفوع کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. وہ علامت رفع ہی الالف نیابۃ عن الضمہ, اور اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ الف ہے. الف کہاں پہ الف ہے؟ وہ ہاں الصدیقان میں جو الف ہے, نون سے پہلے جو الف ہے وہ, جی وہ کیا ہے؟ نیابۃ عن الضمہ, یہ کیا ہے؟ علامت رفع ہے. والنون عوض عن التنوین, اور نون جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ یہ تنوین کے عوض میں ہے, تنوین کے بدلے میں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اصل میں جب یہ مفرد تھا تو کیا تھا؟ صدیقن تھا. تو اب وہ جو آپ نے جب اس کو وہ کیا, کیا کہتے ہیں آپ کو, جب اس کو تثنیہ بنائی تو نون جو حذف ہو گیا, صدیقانے ہو گیا, تو تنوین تو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر اس نون نے آ کر بتایا کہ یہاں کی اس کے مفرد میں ایک تنوین تھی جو حذف ہوئی ہے, اور میں اس کی نشانی ہوں, میں اس پر علامت ہوں. بات انشاءاللہ دیکھیں. تو آپ یہ سوال بنے گا, ہو سکتا ہے آپ سے کوئی سوال کر لے, جب آپ کہیں گے کہ حضرت صدیقانے میں صدیقانے مرفوع علامت رفعہ الالف, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے. سامنے والا پوچھے گا کہ ٹھیک ہے چلیے میں نے تسلیم کر لیا, لیکن یہ تو بتائیے کہ پھر نون کیا ہے؟ نون کیا ہے؟ کیوں اس لیے؟ اچھا یہ اس لیے کنفیوژن ہوتی ہے عام طور سے, اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. کہا کیوں؟ اسے جب آپ فعل مضارع کے اس میں جائیے گا صیغوں میں, تو اس میں کیا ہے؟ یضربانے تضربانے, اس میں کیا ہے؟ علامت رفع کیا ہے؟ الف نہیں ہے, علامت رفع نون ہے, علامت رفع نون ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہت کنفیوز ہو جاتا ہے انسان. بات انشاءاللہ. تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ تثنیہ میں علامت رفع الف ہے, جبکہ وہاں پر علامت رفع جو کیا ہے؟ الف نہیں, نون, ثبوتی نون ہے. بات انشاءاللہ. وہو الاسم المفرد, اور یہ جو کیا ہے اسم مفرد, کون؟ صدیقن. ٹھیک ہے, واضح عبارت واضح ہے جی. والمثنى, اب آئیے ہم مثنیٰ کی تعریف. سے وہ پنکھا بند کر دیجیے. بس ٹھیک. اچھا اب آئیے جو ہم نے کہا کہ مثنیٰ میں علامت جو ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ الف ہوتی ہے رفع کی. تو مثنیٰ کہتے کسے ہیں؟ کہہ رہے المثنیٰ هو كل اسم دل على اثنين او اثنتين, ہر وہ اسم کہ جو دو مرد یا دو عورت کے اوپر دلالت کرے. اثنين و اثنتين ان مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ خاص نہیں ہے کس سے؟ کسی مرد سے یا عورت سے. ٹھیک ہے. اچھا دو کے اوپر دلالت کرے, چاہے مرد ہو یا عورت, بے زیادت فی آخرہ, اور اس میں کیا ہوتی ہے؟ زیادتی ہوتی ہے اس کے آخر میں. یعنی کیا؟ کس کی زیادتی؟ ہاں, یعنی اس میں زیادتی کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہی الف اور نون کی زیادتی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے مفرد میں الف اور نون کی زیادتی ہو جاتی ہے. زید ہے, الف نون کی اضافت کر دیجئے زیدانے. اور انشاءاللہ امر ہے, الف نون کی اضافہ امرانے. اور انشاءاللہ جی بکر ہے, بکرانے. اچھا کہہ رہے کہ دیکھیے بے زیادت فی آخری اغنت هذه زیادہ عن العاطف والمعطوف, اور کہہ رہے کہ اس اچھا اس زیادت کا فائدہ کیا ہے؟ جو الف و نون کی زیادتی ہو رہی ہے, اس کا فائدہ, اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس زیادتی نے آپ کو مستغنی کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کو ضرورت نہیں رہی کہ آپ عاطف و معطوف کا یوز کریں. ورنہ دیکھیے اگر آپ کو یہ خبر دینی ہوتی کہ دو لوگ آئے, دونوں کا نام زید تھا, تو اگر فرض کر لیجئے کہ عربی میں تثنیہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا, تو آپ کو کیا کہنا ہوتا؟ یہ کہتے, اور دونوں کا نام زید تھا تو کیا کہتے؟ جاء زید و زید, ہے نا. چونکہ آپ کیا کرتے؟ ایک زید کہتے اور اس پر دوسرے کو معطوف کر دیتے, عطف و معطوف. لیکن جب آپ نہیں کہتے جاء زیدانے, تو مطلب کیا ہے کہ دونوں آگے, پھر آپ کو کیا عطف اور معطوف کی ضرورت یہاں پر, یعنی نہ واو عطف کی ضرورت پڑی اور نہ معطوف کی ضرورت پڑی. بس انشاءاللہ. یہ دیکھیے, تو یہ جو زیادتی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اغنت هذه الزیادۃ عن العاطف والمعطوف. عاطف کون ہے؟ حرف عطف, جو عطف ہو رہا ہے, حرف عطف اس کے بعد والا زید, اور معطوف جس کے اوپر اس کو عطف ہو رہا ہے. نہ سنیے مثال سنیے, کہہ رہے نہ اقبل الامرانے یا عمرانے, ٹھیک ہے, کہ دو عمر آئے, ٹھیک ہے. والہندانے فالعمرانے لفظ دل علی اثنین اسم کل واحد منہما عمر. بات انشاءاللہ بات واضح. کہہ رہے کہ یہ جو لفظ ہے, بات انشاءاللہ یہ لفظ ایسا ہے کہ لفظ دل علی اثنین کے جو دو کے اوپر دلالت کرتا ہے. اچھا, اور ایسے دو کے اوپر کہ جن میں سے ہر ایک کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بے سبب وجود زیادت فی آخرہ,
اچھا یہ کیوں ہو گیا ایسا؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں الف و نون کی اضافت ہے. وہذہ زیادۃ ہے الالف والنون. اور یہ جو ہم زیادتی کی بات کر رہے ہیں نا، یہ زیادتی کیا ہے؟ وہ الف اور نون کی زیادتی. وہی تغنی عن الاتیان بباب العطف و تقریر الاسم. ٹھیک ہے، اور آپ کا الف نون کا اضافہ کر دینا یہ آپ کو مستغنی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پھر محتاجگی نہیں ہوتی کہ آپ واو عطف کا استعمال کریں اور اسی نام کو دوبارہ تکرار کریں. جیسے ہم نے مثال دی جاء زیدان، جب آپ نے کہہ دیا تو پھر آپ کو ایک واو کی اور کیا ہے ایک اور مرتبہ زید کہنے کی ضرورت تو آپ کو نہیں پڑی. اور انشاءاللہ بحیث تقول حضر عمر و عمر، آپ بجائے اس کے حضر و عمرہ نے کہہ دیا تو آپ اس سے مستغنی ہو گئے. وکذالک الہندان، یہی حال جو کیا ہے، یہ تو مذکر کی مثال، یہی حال جو کیا ہے مؤنث کی ہے. فہو لفظ دال علی اثنتین کل واحدۃ منہما اسمہا ہند. یہ ایسا لفظ ہے کہ جو دو ایسی خاتون کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ جن میں دونوں کا نام کیا ہے؟ ہند ہے. بس انشاءاللہ. وسبب دلالت ہی علی ذالک زیادۃ الالف والنون فی المثال. اور اس ہندان میں یہ جو دلالت ہے کہ ہندان ایسی دو خاتون کے اوپر دلالت ہے جن کے دونوں کا نام ہند ہے، اس کی زیادتی، اس کی سبب کیا ہے؟ کیوں دلالت کر رہا ہے اس کے اوپر؟ چونکہ اس میں الف و نون کی زیادتی ہے. ووجود الالف والنون یغنی عن الاتیان بواو العطف و تقریر الاسم. اور الف اور نون کا کسی مفرد میں اضافہ کر دینا یہ آپ کو مستغنی کر دیتا ہے کہ آپ اس مفرد کو دوبارہ واو کے ساتھ کیا کریں؟ اس کی تکرار کریں. واضح ان شاء اللہ عبارت؟ جی. بحیث تقول حضر ہند و ہندن، آپ بجائے اس کے کہ یہ جملہ کہیں حضر ہندن، آپ نے کیا کہہ دیا؟ حضر ہندان. واضح ان شاء اللہ. یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی. اب آئیے نیابت النون عن الضمہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نون بھی جو کیا ہے یہ نیابت کرتا ہے کس کی؟ ضمہ کی. یہ بھی فرعی علامت ہے. ہاں، اس کو اگر خلاصے پوری بحث کو اگر آپ کو یاد کرنا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نون نیابت عن ضمہ کرتا ہے، یعنی نون علامت رفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضمے کی نیابت میں کہاں پر؟ آپ کہہ سکتے ہیں اسماء خمسہ میں. کہاں پر؟ اسماء خمسہ. بس اسی بات کو نہ کہہ کے انہوں نے بہت زیادہ طولانی بات کہی ہے. اب اسماء خمسہ، وہ اسماء خمسہ کون کون سے ہیں؟ وہ اسماء خمسہ یضربان تضربان، یضربون تضربون اور یضربین تضربین. ان شاء اللہ یہ 5 جو ہے وہ افعال ہیں جہاں پر کیا ہے نون جو ہے کیا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے نیابت عن ضمہ. واضح ان شاء اللہ. ہاں، یضربان یضربون، یہ دو صیغے کون کس کے ہوئے؟ یضربان کون سا صیغہ ہے؟ مثنیٰ کون سا؟ مثنیٰ مذکر کے لیے، غائب کے لیے، مخاطب غائب کے لیے. ہاں، غائب کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں، یضربون کیا ہے؟ یہ جمع مذکر غائب. یضربان جمع تثنیہ مذکر غائب. اس طریقے سے آپ اس میں آ جائیے. یضربان یضربون ہو گیا. ٹھیک ہے، یضربان تثنیہ مذکر غائب، یضربون جمع مذکر غائب، تضربان تثنیہ مؤنث غائب. اور ادھر جو ہے کیا ہے وہ تضربون جمع مذکر مخاطب. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے آپ کو یہاں اس میں تضربانے میں جو ہے 2 جمع کے 2 مؤنث کے اور ایک وہ ساتھ وصیغہ. احسنتم. 2 جمع کے یعنی 2 جو ہے وہ 2 تثنیہ اور 2 جمع مذکر اس کے غائب اور مخاطب کے، اور ایک جو ہے کیا ہے مؤنث کے. ہاں، اب دیکھیے تفصیل دیکھیے. کہہ رہے وہ اما النون فتکون علامۃ لرفع فی الفعل المضارع. نون جو ہے وہ علامت رفع ہوتا ہے ضمہ کی نیابت میں. کہاں پر؟ فعل مضارع. اچھا، یہ سب کے سب جتنے 5 ہیں وہ سب کے سب فعل مضارع ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کب؟ جب اتصل بھی کہاں پر لائیں گے؟ بالمضارع. جب اس فعل مضارع سے متصل ہو جائے کیا؟ ضمیر و تثنیۃ اور ضمیر و جمع اور ضمیر مؤنثۃ المخاطبہ. بس ان شاء اللہ اگر آپ 5 کو دیکھیے تو سب میں جو کیا ہے ضمیر تثنیہ ضمیر جمع مخاطب وہ متصل ہوئی ہے، اور 5ویں میں جو کیا ہے ضمیر مؤنث مخاطب. تفصیل سنیے. تکون النون علامۃ علی ان الکلمۃ التی ہی فی آخرها مرفوعہ. نون جو ہے یہ علامت ہوتا ہے اس بات کی کہ یہ جو کلمہ ہے کہ جس کے آخر میں یہ نون واقع ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. کہاں پر؟ فی موضع واحد، ایک جگہ پر. اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہو الفعل المضارع.
اور وہ کیا ہے؟ وہ فعل مضارع ہے. اچھا کون سا فعل مضارع؟ وہ فعل مضارع المسند الی الالف اثنین او الاثنتین، وہ فعل مضارع کہ جس کی نسبت دی جاتی ہے کس کی طرف؟ الف کی طرف، الف اثنین کی طرف، یا الف اثنتین کی طرف، یا واو جماعت کی طرف، یا مؤنث مخاطبہ کی طرف. آپ دیکھیں چونکہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، آپ خطر میں ضرور پڑھیں گے، یہاں پر اسناد کی تفصیل سے بحث نہیں کی، یا ہو سکتا ہے فعل کے بعد جب آئے تو اس میں کریں کہ اسناد فعل جو کیا ہوتا ہے؟ مسند واقع ہوتا ہے. فعل جو ہے مسند واقع ہوتا ہے اور انشاءاللہ، اور فاعل جو مسند الیہ ہوتا ہے. تو یہ سب کے سب جتنے ہیں یہ ضمیریں ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سب مسند الیہ ہیں، یہ سب کے سب فاعل ہیں، یہ سب کے سب فاعل ہیں. سنیے وہ الفعل، تو یہ مسند واضح ہو گیا. وہ الفعل المضارع، وہ فعل مضارع ہے کہ جس کی نسبت دی گئی ہے واضح انشاءاللہ کس کی طرف؟ الف اثنین کی طرف. یعنی آپ بتاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ یضربانے آئے وہ دو مرد، تو مطلب کیا ہے؟ آپ گویا کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آنے کا فعل جس نے انجام دیا ہے، اس آنے کے فعل کی نسبت آپ کس طرف دے رہے ہیں؟ دو مردوں کی طرف یا دو خواتین کی طرف، ٹھیک ہے، یا آنے والے چند لوگوں کی طرف واضح انشاءاللہ. او المسند الی واو الجماعت المذکور ذکور اور او المسند الی یا المؤنثۃ المخاطبہ واضح انشاءاللہ. اما المسند الی الف الاثنین، جہاں تک پہلے والی کی بات ہے کہ جہاں پر فعل جو ہے وہ مسند ہوتا ہے کس کی طرف؟ الف اثنین کی طرف، ٹھیک ہے. فنحو الصدیقان یسافران غدا، کیا ترجمہ ہوگا؟ کل دو دوست مسافرت کرنے والے، دو دوست سفر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کل واضح انشاءاللہ. نہیں یہ ترجمہ یہ کریں گے الصدیق کرنے والے ہیں کیوں، اب یہ ترجمہ کریں گے الصدیقان یسافران غدن، ٹھیک ہے، دو دوست سفر کریں گے کل، ٹھیک، کرتے ہیں یا کریں گے، کر سکتے ہیں، صحیح بات ہے. ہاں اچھا سنیے گا، کرنے والے ہم کر سکتے ہیں، صحیح بات ہے. الصدیقان یسافران غدن، محل شاہد کیا ہے اس میں؟ محل شاہد یہ ہے کہ ہاں کہ یسافرانے میں دیکھیں کہ الف جو ہے وہ یعنی یسافر کی نسبت دی گئی ہے الف اثنین کی طرف واضح انشاءاللہ. اچھا یعنی کہ اس بات کو آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر جو سفر کرنے والے ہیں وہ دو لوگ ہیں، دو دوست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اصل میں یہ اچھا یہ جو الصدیقانے ہیں یہ فاعل نہیں ہے یسافران کا، ایسا نہیں کہ فاعل مقدم ہے، فاعل مقدم نہیں ہوتا ہے واضح انشاءاللہ. یسافرانے کا فاعل کون ہے؟ یہ خود الف ہے، خود الف جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے اور یہ فاعل ہے واضح انشاءاللہ. ہاں تو آپ یہاں پہ اعراب کیا ہوگا؟ اعراب یہ ہوگا کہ الصدیقان مبتدا، ٹھیک ہے، یسافران غدن، یہ پورا جملہ جو ہے کیا ہوگا؟ اس کے لیے خبر واقع ہوگا واضح انشاءاللہ جی. یعنی یسافران فعل و فاعل مل کر، ہاں غدن ظرف، اور یہ مل کر جو کیا ہے یہ وہ اس کے لیے کیا ہوں گے؟ جملہ فی محل رفع خبر لے الصدیقان. انشاءاللہ اس کو ہم تشریح سے انشاءاللہ آگے کریں گے ضرور. اس طریقے میں تو اس میں آپ پہلے شاید یہ یاد رکھیے کہ یسافرانے میں جو الف تثنیہ ہے اور انشاءاللہ اور یہ فاعل ہے. اس طریقے سے بنا انتما تسافران غدن، ٹھیک ہے، دیکھیں یسافران تسافران اور انشاءاللہ کہ تم دونوں سفر کرو گے کل اور انشاءاللہ. تو دیکھیے فقولنا، سنیے گا میں شاید خود بتا رہے ہیں، فقولنا یسافران وکذا تسافران فعل مضارع مرفوع. ہم نے جو ان دونوں مثالوں میں یسافران اور تسافران کہا ہے یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ فعل مضارع ہیں اور مرفوع ہیں، ٹھیک ہے. اچھا فعل مضارع مرفوع ہیں، آپ کہیں گے کہ فعل مضارع مرفوع کیسے، کیا وجہ ہے کہ مرفوع ہیں؟ تو کہیں گے لتجردہ من الناصب والجازم. فعل مضارع منصوب مرفوع ہے کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس پر کوئی عوامل نصب داخل ہے اور نہ کوئی عوامل جزم داخل ہے بہت انشاءاللہ. یہ نحویوں میں معرکۃ العرب بحث ہے کہ فعل مضارع پہ عامل کون ہوتا ہے. تو بڑے اختلافات کے بعد جو چیز جس پر ٹھہرے آ کر وہ یہی ہے کہ تجردہ عن العوامل الناصب والجازم، یہ خود جو کیا ہے ایک عامل ہے. جس طریقے سے مبتدا اور انشاءاللہ کہ ابتدا جو کیا ہے خود ایک عامل اس طریقے سے یہاں پر ہے اور انشاءاللہ. تو سنیے گا کیوں ہے یہ فعل مضارع مرفوع اس لیے ہے کہ چونکہ اس پر نہ کوئی عامل نصب ہے اور نہ کوئی عامل جزم ہے. اور فعل مضارع کی کوئی چوتھی حالت ہوتی نہیں ہے، یا تو مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجزوم ہے
اچھا منصوب اور مجزوم نہیں ہے، چونکہ علامت منصوب بھی نہیں علامت مجزوم بھی نہیں ہے، تو تیسری حالت کنفرم ہو گئی کہ یہ مرفوع ہی ہے. اور انشاءاللہ یہ اس طریقے سے استدلال کیا ہے نحویوں نے. وہ علامت رفع ثبوت النون، سنیے گا، وہ علامت رفع ہی ثبوت النون، یہ نون جو کیا ہے علامت رفع ہے. وہ الف الاثنین فاعلون، اور جو الف اثنین ہے یسافرانے اور تسافرانے میں یہ کیا ہے فاعل ہے، مبنی علی السکون فی محل رفع. کون مبنی علی السکون ہے؟ الف، ضمیر ہے وہ، مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. واضح انشاءاللہ. تو اب دیکھیے اب اگر آپ چاہیں تو ایسے پورا صیغہ آپ کو بتا دیا انہوں نے. واضح انشاءاللہ کہ یسافرانے یا تسافرانے کی اگر آپ ترکیب کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. یسافرانے کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع، ٹھیک ہے، فعل مضارع مرفوع. اچھا، اور علامت رفع جو کیا ہے؟ الف، نون، ثبوت النون ہے، ٹھیک ہے. اور الف جو کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. ہاں یہ جو ہے کیا ہے؟ فاعل مبنی، الف مبنی علی ضمیر مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. اور ضمیر کا انشاءاللہ یہ سب وہ ہیں یعنی قوانین ہیں، اس کو قوانین جب پڑھیں گے تب ضمیر کا ہمیشہ جو اعراب ہوتا ہے وہ محلی ہوتا ہے. ضمیر چونکہ مبنیات میں سے، اسماء اشارہ، ضمائر، یہ سب کے سب مبنیات میں سے، ان کا اعراب ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے. وقد رأیت، سنیے، اور آپ نے غور کیا کہ ان الفعل المضارع المسند الی الف اثنین قد یکون مبدوءا بالیاء للدلالة على الغیبہ کما فی المثال الاول وقد یکون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب کما فی المثال الثانی. اور آپ نے غور کیا تو آپ نے دیکھا کہ دو صیغے ہم نے بیان کی، یسافرانے و تسافرانے، دونوں میں اگر پوچھے جائے آپ سے کیا فرق ہے تو آپ کو یہی بولے کہ اس میں کوئی فرق نہیں، بس ایک فرق ہے کیا کہ پہلا والا جو کیا ہے یا سے شروع ہے اور دوسرا والا تا سے شروع ہے. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے شروع ہے، کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے جی ہاں یہ یا سے جو شروع ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دو سفر کرنے والے ہیں وہ سب وہ غائب ہیں، ٹھیک ہے. اور تا سے جو شروع ہے وہ علامت جو کیا ہے مخاطب کی ہے کہ جو سفر کرنے والے ہیں وہ مخاطب. واضح انشاءاللہ. وہ ام المسند الی الف الاثنین، جو تیسری صورت ہے، تیسرا صیغہ، ٹھیک ہے، تیسرا فعل کہ جو مسند کسی الف اثنتین کی طرف، جیسے الہندان تو سافران. واضح انشاءاللہ. ونحو انتما یا ہندان تو سافران غدن، ٹھیک ہے. فعل مثالیں کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے مرفوع بثبوت النون والالف فاعل مبنی علی السکون فی محل رفع. واضح انشاءاللہ. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تیسرا فعل ہے، ہم نے کہا تھا افعال خمسہ، تو دو افعال تو ہو گئے، ہاں جی، ایک غائب یسافران تو سافرانے، ایک غائب ہے گا، ایک تیسرا جو کیا ہے تو سافرانے. واضح انشاءاللہ. کس کا؟ یعنی اس کا یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ بھی جو ہے اس کا مذکر تثنیہ ہے نہیں، یہ جو ہے وہ غائب کا ہے، غائب، ہاں، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب. یہ جو تا ہے نا یہ مخاطب کی علامت نہیں ہے، یہ تا تانیث کی علامت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تا تانیث. اسی لیے دیکھیے آپ نے کیا کہا؟ الہندان تو سافران غدن ونحو انتما یا ہندان تو سافران غدن فتسافرانے فی المثال. دونوں مثالوں میں جو تسافرانے ہے یہ فعل مضارع ہے مرفوع بثبوت النون والالف فاعل مبنی علی السکون فی محل رفع. واضح انشاءاللہ. ومنه تعلم ان الفعل المضارع المسند الى الف الاثنتين لا يكون مبدوءا الا بالتاء. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ فعل مضارع کہ جو جس کی نسبت ہوتی ہے الف اثنتین کی طرف، ٹھیک ہے، یہ لا يكون مبدوءا الا بالتاء، یہ سوائے تا کے کسی اور سے شروع نہیں ہوتا. للدلالۃ علی تانیث الفاعل. اور یہ تا علامت ہے کس بات کی طرف؟ کہ جو دو سفر کرنے والی ہیں وہ خواتین ہیں. سواء اکان غائبا کالمثال الاول ام کان حاضرا مخاطبا کالمثال الثانی. واضح انشاءاللہ. واما المسند الى واو الجماعه فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم. شکریہ بھائی زحمت معاف. واما المسند الى واو الجماعه، وہ کہ جو مسند ہوتے ہیں کسی سے واو جماعت کی طرف، ٹھیک ہے. نحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم. ترجمہ یہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہی اپنے واجبات کو انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی واجبات کا انجام دینا یہ کیا ہے؟ انسان کے مخلص ہونے کی، اللہ کے خالص بندے ہونے کی دلیل ہے. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ یقومون میں جو واو جماعت ہے. واضح انشاءاللہ. ونحو انتم
یا قوم تقومون بواجبکم، تم اے قوم کیا کرتی ہو، اپنے واجبات کو ادا کرتی ہو. فیقومون ومثلہ تقومون فعل مضارع مرفوع. دونوں مثالوں میں کچھ کوئی سوال ہے؟ ہاں ترجمہ ہے کہ دونوں وہ قومیں کیا کرتی ہیں؟ انتم یا قوم تقومون بواجبکم. قوم چونکہ مؤنث ہے. ہاں میں نے کہہ دیا نہیں ہے. اچھا ہاں تو فیقومون فی المثال الاول وتقومون فی المثال الثانی کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع. یہ فعل مضارع مرفوع ہیں. وعلامۃ رفعہ ثبوت النون، اور ان کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ نون کی ثبوت. ان شاء اللہ. جی ہاں وواو الجماع فاعل، اور واو جو کیا ہے؟ فاعل ہے. واو ضمیر مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. بس ان شاء اللہ. جی ومنہ تعلم ان الفعل المضارع المسند الی هذه الواو، اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ وہ فعل مضارع کہ جو مسند ہوتا ہے واو جماعت کی طرف. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ قد یکون جسے وہ آپ کبھی یقومون کہتے ہیں اور کبھی تقومون کہتے ہیں. بس ان شاء اللہ. ہاں یعنی کیا مطلب، جب مخاطب میں جائے تقومون کہتے ہیں، جب غائب میں رہتے ہیں تو یقومون کہتے ہیں. تو کہہ رہے قد یکون مبدوء بالیاء للدلالۃ علی الغیبہ وقد یکون مبدوء بالتاء للدلالۃ علی الخطاب. بس ان شاء اللہ کہ جب یہ یا سے شروع ہو یقومون تو یہ غائب کے اوپر. دو غائب پہ. اب کہیں گے غائب کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ چونکہ یا ہے. یا اچھا تقومون اس سے حاضر کا کیسے آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چونکہ اس میں تا ہے. وَأَمَّا الْمُسْنَدُ، کوئی سوال ہے؟ وَأَمَّا الْمُسْنَدُ إِلَىٰ يَاءِ الْمُؤَنَّثِ الْمُخَاطَبَةِ، مگر وہ کہ جو جس کی وہ فعل مضارع کی جس کی نسبت یا مؤنث مخاطبہ کی طرف ہوتی ہے. جیسے مثال انت یا ہند تعریفین واجبک، تم اے ہند اپنے واجبات کو پہچانتی ہو جانتی ہو. اور ان شاء اللہ محل شاہد کیا ہے؟ تعریفینہ میں. تعریفینہ میں تعریف فعل مضارع جس کی نسبت ہوئی ہے کسی یا کی طرف. تو یہ یہاں پر یا کیا ہے؟ یا فعل یا جو ہے فاعل ہے مبنی علی ضمیر مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. ٹھیک ہے، سنیے. فتعریفینہ فعل مضارع مرفوع، تعریفینہ فعل مضارع مرفوع ہے. وعلامۃ رفعہ ثبوت النون. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جیسا کہ بقیہ صیغوں میں تھا. وَيَاءُ الْمُؤَنَّثَةِ الْمُخَاطَبَةِ فَاعِلٌ، اور یہ جو یا ہے یا یہ مؤنث اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر جو وہ ہیں وہ خطاب جن سے کیا گیا کہ جو کہ خاتون ہے مؤنث ہے، اور یہ مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل ہے. بس ان شاء اللہ. ولا يكون الفعل المسند الى هذه الياء الا مبدوء بالتاء، اور اس فعل میں جو اس فعل کی جو نسبت ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ فقط اس فعل کی طرف ہوتی ہے کہ جس کی ابتدا یا سے ہوتی ہے. عفواً جس کی ابتدا فقط کیا ہوتی ہے؟ تا سے ہوتی ہے. یعنی آپ تعریفین یعرفین نہیں کہیں گے. وہی دالۃ علی تانیث الفاعل، اور یہاں پر یہ جو تا ہے یہ کیا ہے؟ اس بات کی دلالت ہے کہ یہاں حاضر کی دلالت نہیں ہے بلکہ یہ تا تائے تانیث ہے. اور ان شاء اللہ اس بات ہے کہ یہاں پر یہ کیا ہے؟ جو فاعل ہے وہ فاعل جو کیا ہے؟ مؤنث ہے. تائے تانیث نہ کہیے بلکہ کہیے کہ یہاں پر جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے. فَتَلَخَّصَ لَكَ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَى الْأَلِفِ مَبْدُوءً بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ. اگر ہم ساری باتوں کا خلاصہ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع کہ جس کی نسبت دی جاتی ہے الف کی طرف، جب فعل مضارع کی نسبت ہو الف کی طرف، ٹھیک ہے، تو یہ کبھی کبھی کیا ہے؟ الف یا سے شروع ہوتا ہے، کبھی تا سے شروع ہوتا ہے. بس ان شاء اللہ. اور جس کی نسبت جو کیا ہے واو کی طرف دی جائے اس میں بھی دونوں احتمال ہے، یا سے بھی شروع ہوتا ہے اور تا سے بھی شروع ہوتا ہے. لیکن وہ فعل مضارع کہ جس کی نسبت جو کیا ہے یا کی طرف یا مؤنث مخاطبہ کی طرف دی جاتی ہے وہ نہیں شروع ہوتا مگر کیا ہے؟ صرف اور صرف تا سے. اور یہ تا کیا ہے؟ دلیل ہے، علامت ہے کس کی؟ مؤنث کی. بس ان شاء اللہ آپ اگر سب کو جمع کرنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں. وہ مثال ہوا جو ہم نے اسماء خمسہ کہا، یقومان و تقومان و یقومون و تقومون و تقومین. اب اگر اس پہ یضربانے میں جو پڑھتے ہیں یضربانے تضربانے، یضربونا تضربونا تضربینا، و تسمى هذه الامثلہ الافعال الخمسہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تھوڑا شاید میرے خیال سے